اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب یقصر اذا خرج من موضعه وخرج علی رضی اللہ عنہ فقصر وهو يرى البیوت فلما رجع قیل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینة اربعا وبذی الحلیفۃ رکعتین۔ باب نمبر 5 ہے جب کوئی شخص اپنے مقام سے نکلے تو وہ قصر کرے۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ کوفہ سے نکلے اس حال میں کہ کوفہ کے مکانات جو تھے وہ نظر آ رہے تھے، تو آپ نے نماز کو قصر کیا، یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھی۔ جب آپ واپس آئے تو آپ سے کہا گیا کہ یہ کوفہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ ہم اس کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ اس کے تحت روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے مدینہ کے اندر ظہر کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت پڑھی، اور ذوالحلیفہ کے مقام کے اوپر جا کے ہم نے عصر کی جو ہے 2 رکعت پڑھی۔ یہاں پہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص سفر کے ارادے سے نکلے تو وہ قصر کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں تک قصر پڑے گا، یہ مسئلہ ہے۔ یہ اوپر جو تعلیق ہے اس کی اصل روایت مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کوفہ سے نکلے۔ کوفہ شہر سے ہم باہر نکل گئے تھے، لیکن کوفہ کے مکانات وغیرہ آبادی ہمیں نظر آ رہی تھی، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی تو وہ قصر نماز پڑھی۔ جب ہم جہاں جس ارادے سے جا رہے تھے سفر کر کے کام کر کے واپس آئے تو ابھی کوفہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، کوفہ کے مکانات آبادی ساری سامنے تھی، نظر آ رہی تھی، تو آپ نے نماز شروع کی تو قصر پڑھی۔ تو جو ساتھ ان کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوفہ ہے، یعنی یہاں بھی ابھی تک ہم قصر پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہمیں پوری پڑھنی چاہیے تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ ہم کوفہ کے اندر داخل نہیں ہو جاتے تب تک مسافر ہیں، تب تک ہم قصر پڑھیں گے۔ اسی کے تحت حضرت انس بن مالک روایت کر رہے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی 4 رکعت پڑھی، اور جب ہم مدینہ سے نکل کے ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ عصر کی نماز جو ہے وہ ہم نے 2 رکعت پڑھی، یعنی قصر کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص سفر کے ارادے سے نکلے، یعنی لمبے سفر کے ارادے سے نکلے، اور وہ جہلم میں ہے، مثال ہم جہلم میں بیٹھے ہیں، جہلم سے جب تک وہ نکلے گا نہیں مسافر شمار نہیں ہوگا، یعنی جہلم شہر کے حدود سے نہیں نکلے گا۔ اب یہاں 1 کلو 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ دینہ آ جاتا ہے، تو جب آپ لمبے سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں تو جب جہلم کے حدود سے نکل کے آپ دینے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، یعنی دینے میں جا کے آپ قصر پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ اس طرف لاہور کی سمت چلے جاتے ہیں، آپ لاہور جا رہے ہیں تو آپ جہلم کے حدود سے نکل کے آپ سرائے عالمگیر میں چلے گئے ہیں تو آپ قصر شروع کر دیں گے۔ اسی طرح آپ لاہور میں یا آگے کراچی جہاں بھی گئے ہیں وہاں سے آپ چکر لگا کے واپس آتے ہیں، آپ سرائے عالمگیر تک، یعنی جہاں سے جہلم کی حدود شروع ہوتی ہے شہر کی، اس حدود میں داخل ہونے سے پہلے آپ قصر پڑھیں گے۔ جب آپ شہر کے اندر جو آپ کا اصل شہر ہے اس شہر میں آپ داخل ہوں گے تو آپ قصر نہیں پڑھیں گے بلکہ پوری نماز پڑھیں گے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا جی۔ یہاں جو باب کے بعد اوپر تعلیق ہے وخرج علی رضی اللہ عنہ، یہاں پہ حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی زیادہ تر نسخوں کے اندر جو سعودی عرب کے نہیں چھپے ہوئے ان کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا ہوا، وہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑا اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ جتنی بھی بخاری شریف چھپی ہے، یہ جو میرے سامنے یہ بھی سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، تو ان ساری کتابوں کے اندر حضرت علی کے ساتھ، یعنی اس مقام پہ، ہر جگہ پہ نہیں، اس مقام پہ جو میں نے پڑھا ہے یہاں پہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور
علیہ السلام جو ہے اس کے متعلق امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ جی علیہ السلام جو ہے وہ صرف انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اس مسئلے میں آ کے اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ بڑی شدت اختیار کرتے ہیں، ان کا سارا زور اسی بات پہ ہے کہ جی حضرت علی کے ساتھ اور تمام اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے۔ جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی ایک زندہ شخص کو بھی تو ہم سلام کرتے ہیں، جی ہم دو بندے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی السلام علیکم، تو علیہ السلام کہنا یا السلام علیکم کہنا معنی تو ایک ہی ہے، اس میں فرق تو نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کسی فوت شدہ شخص کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے طرح ہے نا جی۔ اب وہ کیا معنی اس کا غلط ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے اوپر۔ اگر یہ جملہ جو ہے، یہ دعائیہ کلمہ جو ہے، یہ فوت شدہ شخص کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، معلوم یہ پڑتا ہے کہ جہاں تحریر کے اندر، گفتگو کے اندر کسی کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ دیا جائے یا لکھ دیا جائے تو سننے والا، پڑھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے۔ اسی طرح جی، اور جب ہم کسی زندہ شخص کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے، حالانکہ معنی کے لحاظ سے غلط نہیں ہے، لیکن اس بندے کو اچھا محسوس نہیں ہوگا کہ تم انہوں جینے جی مار چھڑے، ایسے ہی ہے نا جی۔ یعنی جو چیز جس کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، سننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے کو اس میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے بعض دعائیہ کلمات جو ہیں وہ بعضوں کے ساتھ خاص کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کی مثال ہے، صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ ہیں جن کا نام سلیمان ہے، اور سلیمان اللہ کے نبی کا نام بھی ہے۔ آپ کتاب کے اندر پڑھتے ہیں ان کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام لکھا ہے، ایک عام بندہ فوراً کیا سمجھے گا کہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا نام موسیٰ ہے، اور موسیٰ اللہ کے نبی کا نام ہے، تو آپ ان صحابی کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھ دیں تو پڑھنے والا فوراً خیال جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ فرق کرنے میں مشکل پڑے گی کہ یہ بات ذکر ہو کس کا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کا نام ہے، اور بہت سارے صحابہ کا نام بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا نام بھی ہے۔ تو جب حضور کے بیٹے کا نام، شہزادے کا نام کتابوں کے اندر آتا ہے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی گزر چکا ہے، ان کا نام اس میں گرامی آتا ہے تو ہم آگے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ جی اس سے مراد اللہ کے نبی کی ذات نہیں ہے، کسی صحابی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ان کے ساتھ بھی، حالانکہ سب سے زیادہ حق امت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اگر بنتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کا بنتا ہے، یعنی حضرت علی کا رشتہ حضور کے ساتھ تو دور کا ہے، حضور کی اپنی سگی اولاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، سگے بیٹے جو ہیں، تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے۔ امت میں کوئی طبقہ ایسا کھڑا ہو جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کے بیٹوں کو بھی علیہ السلام کہنا چاہیے یا لکھنا چاہیے، اس کے اوپر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، ان کو سب سے زیادہ بیوی جو ہے سب سے زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے اس کا، تو بیویوں کے ساتھ کبھی امت کے اندر لڑائی نہیں ہوئی کہ جو ان کو علیہ السلام لکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے علاوہ باقی 3 کے لیے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا کہ جن کو بھی علیہ السلام لکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی شیر خدا داماد ہیں، اور حضرت عثمان غنی ڈبل داماد ہیں، ذو النورین اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ اجی ہمیں صحابہ سے پیار ہے اور اہل بیت سے بھی پیار ہے، تو حضرت عثمان غنی کے لیے تو کبھی کسی نے لڑائی نہیں کی کہ جو ان کو بھی علیہ السلام لکھنا چاہیے۔ آج آ کے شور مچتا ہے تو حضرت علی شیر خدا کی ذات کے اوپر ہی مچتا ہے، اور وہ صرف ضد بازی ہے اور اس کے اندر مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر 2-3 مقامات ایسے ہیں جن میں امام بخاری نے اہل بیت کے ساتھ اور حضرت علی شیر خدا کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے جی اگر لکھا ہے تو۔ مسئلہ لکھنے یا نہ لکھنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں جو جس کے ساتھ خاص ہوگی اسی کے اندر امت کی بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے جی۔ امت کا اجماع ہے اس مسئلے پہ کہ جی علیہ السلام جو ہے مراتب کا فرق ہے، اس کا دھیان، اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو چیز جس کے ساتھ خاص ہوگی اس کو اسی کے ساتھ خاص رکھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعائیہ کلمہ جو ہے یہ چھوٹا سا نہیں ہے،
علیہ السلام آپ کہیں گے، علیہ السلام مانو کہ جی اہل تشیع نے کہہ دیا، علیہ السلام مانو کہ جی ساری امت نے اتفاق کر لیا جی اہل بیت کو علیہ السلام کہنا ہے، لیکن ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں رب کی ذات سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب جو ہے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، علیہ السلام ہماری ضد ہے۔ اب تو اگر تو آپ اپنے آپ کو رب سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے اور ہم نے صحابہ کو اللہ کے دیے ہوئے خطاب سے بڑا خطاب دے دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، تو جب رب نے خطاب دے دیا تو اس کے بعد عزت والا اور مقام رہ کوئی نہیں جاتا۔ ایک بندوں کا خطاب ہے اور ایک رب کا خطاب ہے، رب نے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید میں کہا ہے، اس سے زیادہ عزت والا مقام و مرتبہ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ حضرت علی کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ یا حضرت امام حسن امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ دے تو اس کے اندر گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ مراتب کا فرق ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ لکھا جائے، غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔